اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی بد زبانی سے اذیت دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ کانوں کے کچے ہیں۔ فرما دیجئے کہ وہ سنتے ہیں جس میں بھلا ہے تمہارا، یقین رکھتے ہیں وہ اللہ پر اور یقین کرتے ہیں مومنوں کی بات پر، اور وہ تو سراپائے رحمت ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہی منافقین کی ایسی باتیں، ایسی افواہیں وہ پھیلایا کرتے تھے کہ جب وہ باتیں آقا علیہ السلام تک پہنچتی تو آپ کا دل آزردہ ہو جاتا۔ تو اس پر میرے رب نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو، کہ اللہ کے رسول کو جو دکھ پہنچائے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول کو دکھ وہ اپنی باتوں سے پہنچاتے تھے، اور آج بحیثیت امتی یہ آیت ہمارے لیے بھی ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، اور یہ زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والا پیغام ہے کہ ہم سے بھی کبھی کوئی ایسی بات، ایسی لغزش، ہماری زبان سے بھی کوئی ایسی الفاظ ادا نہ ہو جائیں، خدا نہ خواستہ کہ وہ الفاظ ہمارے آقا تک پہنچیں تو آپ کی دل آزاری ہو۔ تو آقا کی محبت، آقا کے ساتھ ہماری الفت، اس میں ادب، محبت، ہر لمحہ یہ چیز جو ہے نا، اس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ آقا کی ذات اقدس ہمارے لیے ایک ایسا زون ہے کہ جہاں ہم نے مؤدب رہنا ہے، وہاں کوئی بحث نہیں۔ آج بے ادبی کی حد ہے، لوگ بحث و مباحثہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اپنی جیت اور اپنی لفاظی اور ان سب چیزوں میں آ کے ادب کو کہیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ریڈ فلیگ ہے کہ کبھی بھی ایسا کوئی لفظ، ایسا کوئی عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ ہم چشم تصور میں سوچیں کہ اگر میرے رسول اللہ کو پتہ چلا تو وہ آزردہ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہے۔ اگر ہم ان کی دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بہت محتاط رہنا ہے۔ جتنا کرم اللہ کو اتنا ہی ہم نے شکر کرتے جانا ہے، جھکتے چلے جانا ہے، اور بس ایک ہی ہماری لگن، ایک ہی ہماری کوشش، ایک ہی ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ جب میرے یہ اعمال میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو میرے آقا خوش ہو جائیں، میرے آقا دکھے نہ ہم سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ ہماری وجہ سے دین کی اجتماعیت کو نقصان پہنچے، ہماری وجہ سے کچھ ایسا ہو جائے کہ میرے آقا کا دل ازردہ ہو جائے۔ ہم اپنے دلوں کی پاکیزگی پر محنت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ہر آنے والا دن جو علم بڑھتا ہے نا ہمارے پاس، تو یہ محنت ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں وہ علم کا جو روشن چراغ ہے وہ کہیں عقل اچک نہ لے جائے۔ تو علم کے روشن چراغ کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی عقل کو بھی عقل سلیم بنانے پر کوشاں رہنا ہے۔ یہ فکرہ میرا بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس پر تفکر کیجئے، غور کیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ منافق اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تمہیں خوش کر دیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی کریں اگر وہ ایماندار ہیں۔ اب یہ مومن کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ مومن جو ہے نا وہ عوام الناس میں بیٹھ کے اپنے ایمان کی قسمیں نہیں کھاتا کہ میں بڑا ایماندار ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ منافقین کتنے نادان ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اور اپنی پاک باطنی اور نیک نیتی کو ثابت کرنے کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں، اور حق تو یہ ہے کہ یہ لوگ محض اللہ اور اس کے رسول کی دل جوئی اور رضا جوئی کے لیے کوشاں رہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی دل جوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کوشاں رہیں، بجائے اس کے کہ عوام الناس کے سامنے یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو یہاں ان کی اس خصلت کو بیان کیا گیا ہے۔